عذاب تھا، بات نہیں کر سکتے. جو کل 2 دن پہلے یہاں دنتی لام ہے نا نوشہرہ میں، وہ جو کوئی پروفیسر ہے لیاقت، جو ان کو لہو لہان کیا خون سے، پھر میں نے کوئی ٹویٹ کیا تو بعد میں اس کی انکوائری، یہی حال سب کا ہوتا تھا اس وقت. جب ان نے فتح پور کا نام لیا تو کئی سال پہلے دوسری طرف پیدل گئی تھی میں، جب وہ صدیق کو مار دیا تھا آرمی نے، یاد ہے آپ کو؟ ہاں پیدل گئی تھی میں، وہ اکلوتا بھائی تھا. اور جب میں وہاں گئی مجھے وہ بات اس لیے زیادہ رہتی ہے، اس کی صدیق کی ماں اور اس کی بہن وہ رونا دھونا اس کو بھول گئی اور میری ٹانگیں دبانے لگی کہ آپ کے سب کے جوان آپ پیدل آ گئے ہوئے. تو میں نے کہا یہ لوگ کتنے بے سہارا ہیں، جب ان کے پاس کوئی پہنچ جاتا ہے تو یہ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی تکلیف بتائیں. تو یہ تکلیفیں صحیح ہے ہمارے جموں کشمیر کے لوگوں نے، چاہے بوٹ داڑا میں ہمارے ہندوؤں کا قتل ہوا، وہاں بھی میں پہنچی سب سے پہلے. وہاں بھی ایک لڑکا تھا رتن کمار، 7 بہنوں کا بھائی، تو میں نے اس کو لکڑی بھی دی تھی. تو ہم نے یہ جموں کشمیر کے لوگوں نے کئی سال یہ مشکلات دیکھے ہیں، مگر آج جب ہم پورے ملک کو دیکھتے ہیں تو ملک مشکلات میں ہے. بے روزگاری اتنی زیادہ ہے کہ میرے خیال میں پچھلے 77 سال میں ملک کے اندر اتنی بے روزگاری کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے. مہنگائی، ابھی یہ ہمارے لال دین صاحب ہے، آپ کا نام کیا نام؟ لال حسین صاحب، یہ بل بتا رہے تھے. حال ایسا ہے کہ کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. پہلے کہتے تھے دال روٹی کھائیں گے، آج آپ دال روٹی نہیں کھا سکتے. کشمیر میں کہتے تھے ہاگ بت نہیں کھا سکتے ہو. ساگ 1 کلو 100-150 روپے ملتا ہے اس وقت، دال کی تو بات ہی نہیں ہے. یہ پورے ملک کا حال ہے. امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. اب کیا کرے وہ سرکار جس نے کہا تھا ہم 2 کروڑ نوکریاں ہر سال دیں گے، کیا کریں گے؟ کہا تھا مہنگائی ختم کریں گے، کچھ بھی نہیں بلکہ مہنگائی بڑھ گئی. اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو نوجوان ہیں کروڑوں کی تعداد میں، یہ جو غریب ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو میں کیا جواب دوں؟ تو ان کو ایسا کرو، ان کو بولو بے روزگاری تمہاری دور ہو جائے گی، غریبی تمہاری دور ہو جائے گی. تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے مسلمان ہے نا، اس کو مارو، اس کے گھر میں دیکھو کیا پکا ہے، اس کی مسجد توڑو، اس کے گھر کو توڑو، اس کے دکان کو توڑو. اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو کہا اس کے پاس ایک چیز بچی ہے، وہ بچا ہے اس کا وقف، جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہم وقف کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں، جس سے ہمارے مسجدیں ہیں، ہماری زیارتیں. آپ دیکھیے نا اجمیر شریف، اس کو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ناسک میں ایک درگاہ تھی، اس کو کافی حصے کو توڑ دیا. وہ عدالت میں گئے تھے، عدالت نے کوئی کاروائی نہیں کی. پھر جا کے سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے روک لگائی، مگر پھر روک کیا لگانی تھی؟ اس کو تو زیارت کا درگاہ کا تو حصہ توڑ دیا تھا. یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے. جب جموں کشمیر میں ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ نے ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا، تو اس ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا جہاں پر رام للا کے کپڑے مسلمان بنتا ہے، مسلمان درزی سلتا ہے، جہاں پر گنیش جی کی مورتی مسلمان بناتا ہے اور ہندو پوجا کرتا ہے. اس ہندوستان کے ساتھ، گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے اپنے ہندو سکھ بدھسٹ بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا. مگر آج وہ ہندوستان پورا بدل رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے. اور ہمارا کیا فرض ہے ایز اے مسلم میجارٹی اسٹیٹ؟ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں اکثریت میں ہیں. میں کبھی کبھی میری روح کانپتی ہے جب میں سوچتی ہوں ہم اکثریت میں ہو کے ہمارے ساتھ بھی اتنی دباؤ ہے، تکلیف ہے. جو مسلمان ملک کے اندر اکثریت میں نہیں اقلیت میں ہیں، 2 مسلمان گھر ہیں ارد گرد سارے نان مسلم ہیں، ان کو کتنا ڈر لگتا ہوگا اس ماحول میں؟ پہلے نہیں،
پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. مجھے جتنی عید کی خوشی ہوتی تھی اتنی ہولی کی بھی خوشی ہوتی تھی کہ اب ہولی منانے جانا ہے فرینڈس کے گھر. مگر میں سوچتی ہوں مسلمانوں پہ کیا گزرتی ہوگی, وہ جو ملک کے اندر رہتے ہوں گے, جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی ورنڈے پہ اب نماز پڑھتا ہے, زور سے اللہ اکبر بولتا ہے تو پولیس پہنچ جاتی ہے. جب سے وقت بل پاس ہوا ہے ہمارے کئی مدرسے توڑے گئے, کئی مسجدیں جو 100 سال پرانی تھی اس پہ حملہ کیا گیا, درگاہیں کی دیواریں توڑ دی گئی, ان کے حصے توڑ دی گئے. تو یہ حال ہے ہمارے اس وقت مسلمان بھائیوں کا. اب ان کے لیے جیسے گاندھی جی نے کہا تھا, جب 47 میں بٹوارا ہو رہا تھا تو سب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا مجھے کشمیر سے, جموں سے نہیں, جموں میں اس وقت حالات کافی خراب ہو گئے تھے, میں اس میں نہیں جانا چاہتی. کہا تھا مجھے کشمیر سے ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں جو ہمارے ہندو, سکھ, کشمیری پنڈت بھائی, ان کو کسی نے نہیں چھیڑا. تو آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو جموں کشمیر سے اسی روشنی کی کرن کی امید تھی. وہ کیا تھی؟ ہم تو اپوزیشن میں ہیں, میں تو بولتی رہتی ہوں, میں تو آواز اٹھاتی ہی رہتی ہوں, مگر جب کوئی کسی سرکار کو ووٹ ملے, 50 سیٹیں ہوں اس کے پاس, اور فاروق صاحب جیسا قدامت لیڈر ہو, تو لوگوں کو یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ملک میں, کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پر جموں کشمیر تو ہے نا, وہاں کے مسلمان جو یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے پیچھے ہے نا. مگر کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے لوگوں نے ریزولوشن لایا کہ ہم نہیں مانتے اس کو, اور ڈرامہ ہوا اسمبلی میں, چلاتے رہے. ارے نیشنل کانفرنس والوں, آپ تو اکثریت میں ہو. یہ تو عمر صاحب اور اسپیکر نے رات کو ہی فیصلہ کیا تھا کہ ریزولوشن نہیں پاس ہونے دینا ہے. اور کیا کیا؟ بی جے پی بل پاس کرنے کے بعد کہیں نہیں گئی, وہ کسی بی جے پی اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ بلڈوزر بابا کے اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ مدھیہ پردیش میں نہیں گئی جہاں ان کی سرکار ہے, وہ جموں کشمیر جان بوجھ کے آئے. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر میں ہمارے فاروق عبداللہ صاحب قدامت لیڈر اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کو لے کے ٹولپ گارڈن میں اس منسٹر کا استقبال کر رہے تھے جس نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا. ان کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتانا, دیکھو یہ جموں کشمیر جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, وہاں کا وزیر اعلیٰ اور اس کا باپ شیخ صاحب کا لڑکا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم پروٹیسٹ کرتے ہو. یہ اس وقت میرا سر شرم سے جھک گیا, کیونکہ میں واقعی بہت کوشش بھی کی. میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی بنایا, میں نے کہا اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم جموں کشمیر کے مفادات کی رکھوالی کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, جس کے لیے میرے ورکر بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ جی نیشنل کانفرنس کی افطار میں کیوں گئی تھی, وہ آپ کے ہاں کیوں آئے. مگر میں چاہتی تھی کہ اس وقت ہمارے ریاست میں اور ملک میں خاص کر جو مائنورٹیز ہیں, مسلمان ہیں, مصیبت میں ہیں, ان کو ایک پیغام ملنا چاہیے. جموں کشمیر میں محبوبہ مفتی فاروق عبداللہ صاحب ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہماری بات مل کے کریں گے. مگر جو ہوا, جو ہم نے ٹیولپ گارڈن میں دیکھا, اس سے دل خراب ہو گیا. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اگر ہم سیکولر نہیں ہوتے جموں کشمیر کا مسلمان, تو وہ پاکستان کے ساتھ چلا جاتا مذہب کی بنیاد پہ. ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملائے کیونکہ ہم سیکولر ہیں. ہندوستان اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا میجورٹی ہندو سیکولر ہے. مگر ہم ویسے تو مسلمان, محبوبہ مفتی, مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر ہوتا ہے, شرم نہیں آتی. کئی لوگوں کو شرم آتی ہے. ہم اپنے دین میں, اپنے مذہب میں, اپنی زیارتوں میں, اپنے قبرستانوں میں, اپنی مسجدوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ ہونا ہے. ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ پتھر نہیں اٹھانے, ڈنڈے نہیں اٹھانے, بلکہ بڑے پرامن طریقے سے اپنی بات کہنی, جیسے میں یہاں پر کہہ رہی ہوں, آپ نے کہنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں.
آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہے، ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے، ہمیں اس بات کا خیال۔ دوسری بات، ابھی یہاں بہت سارے مسئلے مسائل کی بات ہوئی، آپ کو میں ماسٹر جی سے غصے میں تھے کیونکہ ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا ماسٹر جی مجھے یہ بتائیے، مفتی صاحب نے 50 سال دیے اور ایک متبادل پیدا کیا، اور وہ کون سا متبادل؟ جس نے جموں کشمیر کے لوگوں کو گولیوں سے باہر نکالا۔ مجھے یاد ہے میں یہاں آتی تھی تو پگڑی اٹھاتے تھے لوگوں کی، پھر دیکھتے تھے اس کی تلاشی کرتے تھے، نوجوانوں کو بولتے تھے مرغا بنو۔ اتنا عذاب تھا، بات نہیں کر سکتے۔ جو کل 2 دن پہلے یہاں دنتی لام ہے نا نوشہرہ میں، وہ جو کوئی پروفیسر ہے لیاقت، جو ان کو لہو لہان کیا خون سے، پھر میں نے کوئی ٹویٹ کیا تو بعد میں اس کی انکوائری، یہی حال سب کا ہوتا تھا۔ اس وقت ملیٹنٹ آتا تھا، گھر میں گھستا تھا، بندوق لے کے کھانا کھاتا تھا، اس کے بعد آرمی آتی تھی، وہ لہو لہان کرتی تھی۔ وہ بیچارے کیا کرتے، کیسے ملیٹنٹ کو پکڑتے؟ میں نے ماسٹر جی سے کہا، میں نے کہا مفتی صاحب نے تو بہت کچھ کیا، حالانکہ مفتی صاحب کل 3 سال 10 مہینے رہے چیف منسٹر، میں رہی 2 سال۔ میں نے کہا نیشنل کانفرنس 50 سال سرکار میں رہی، مگر جو مفتی صاحب کے اس کم عرصے میں یہاں ہوا، چلو راجوری پنچ کی بات کریں، وہ تو 50 سال میں نہیں ہوا تھا۔ ایک متبادل لوگوں نے کیسے آنکھ بند کر کے مفتی صاحب کی جماعت کو ریجیکٹ کیا، تو دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے تو آج وہ یونیورسٹی، جب میں بابا غلام شاہ پادشاہ یونیورسٹی کے بارے میں سنتی ہوں میری روح کانپتی ہے، کیونکہ میرے والد کو ایک یونیورسٹی بہت پیاری تھی، بہت پیار سے بنائی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ راجوری پنچ کے لوگوں کو یا جموں جانا پڑتا ہے، کشمیر آنا پڑتا ہے، ان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ایک وقت تھا اس یونیورسٹی میں باہر سے بھی لوگ ایڈمیشن لیتے تھے، مگر آج اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا، ایم ایل ایز کو، کہ آپ ایڈجورنمنٹ موشن دے دو، اس کا ڈسکشن ہونا چاہیے اسمبلی میں، اور چونکہ اسمبلی میں کافی اتھل پھتل رہی، وہ نہیں ہو سکا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، کیا غلطی ہوئی مفتی صاحب سے؟ اتنے سارے رہبر تعلیم ٹیچر، ہزاروں کی تعداد میں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کیونکہ پیسہ خرچ نہیں ہوا۔ سڑکیں، بابا غلام شاہ پادشاہ ڈی پی ایس اسکول جو کبھی یہاں نہیں بننا تھا، آپ کے یہاں پر کوئی کسر نہیں رکھی انہوں نے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آپ ایک پروپیگنڈا میں پھنس گئے۔ آپ کو نیشنل کانفرنس نے کہا جو 370 ختم ہوا، یہ اس لیے ہوا کہ پی ڈی پی نے بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، یہی ہے نا؟ مگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ میں سے بہت سارے لوگ جو 3 سال 10 سال مفتی صاحب کی اور 2 سال میری، کیا ان سالوں میں بی جے پی نے 370 کو ہاتھ لگایا؟ کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، ہماری سرکار کھڑی رہی، وہ ہاتھ نہیں ملا۔ سرکار یہاں سے گری، پی ڈی پی کو یہاں سے توڑا اور 370 کو ختم کیا۔ یہ صحیح ہے؟ جب تک ہم تھے، کیونکہ ہم نے جب بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائی، پہلی شرط تو یہی رکھی تھی کہ 370 کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو وہ جماعت، جس جماعت کے ابھی دولت صاحب، آپ تو سنا ہوگا سب نے، دولت صاحب جو فاروق صاحب کے بڑے دوست ہیں، انہوں نے کہا، کتاب میں لکھا ہے، میں نہیں بول رہی ہوں، انہوں نے کہا، فاروق صاحب نے مجھ سے کہا، ان کی بیٹی نے کہا کہ فاروق صاحب کہتے ہیں کہ بی جے پی نے مجھے اعتماد میں کیوں نہیں لیا 370 ختم کرنے کے لیے، یہ اتنی ساری فوج لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر مجھے اعتماد میں لیا ہوتا تو میں اسمبلی کے ذریعے اس کو کروا کے دیتا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں۔ جو شخص خود کہتا ہے کہ 370 کو میں خود اسمبلی کے ذریعے ختم کرواتا، وہ پی ڈی پی پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا کے 370 کو ہم نے ختم کیا۔ میری تو پارٹی توڑ دی انہوں نے 370 ختم کرنے کے بعد، آپ کی پارٹی کو تو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور دلندر رانا گواہ ہے، جو اس وقت دنیا میں نہیں ہے، جس نے کہا جس وقت پی ڈی پی اور بی جے پی کی بات چل رہی تھی، ہم نے 5 مہینے لگائے، میں نے 3 اور مفتی صاحب نے 2 مہینے۔ اس وقت عمر صاحب دلندر رانا کو لے کے دلی کے چکر لگاتے تھے، امت شاہ صاحب کے چکر لگاتے تھے، بولتے تھے کہ آپ پی ڈی پی کے پیچھے کیوں پڑے ہو، ہم تو بلا شرط و شروط آپ کے ساتھ سرکار بنائیں گے۔ تو اب کیا کریں، سادہ لوگ ہیں، سمجھتے نہیں بات کو۔ مفتی صاحب نے سرکار اس لیے بنائی تھی تاکہ جو بی جے پی کے 28 ممبر ہیں،
کہیں خدا نہ خواستہ اگر ہم کشمیر کی الگ سرکار بنائیں گے، ایک تو سیلاب آیا تھا، آپ کو معلوم ہے، سارا کشمیر جموں اجڑ گیا تھا، خاص کر کشمیر، سڑک، مکان، دکان سب ختم ہو گیا تھا. تو نیشنل کانفرنس کہتے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں بنائی؟ عمر صاحب آپ کے پاس آج 50 MLA ہیں، آپ روز دلی کے دروازے پہ جاتے ہو، کیوں جاتے ہو؟ کیونکہ مفتی صاحب نے دلی کا ہاتھ اس لیے تھاما تھا کہ جو واجپئی جی نے ایک پیس پروسیس شروع کیا تھا جموں کشمیر کو دلدل سے نکالنے کے لیے، یہ جو کل لیاقت کے ساتھ ہوا یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. جو کٹھوا میں مکھن دین کے ساتھ ہوا دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. جو بفریاز میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. جو کلگام میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہم نے سوچا تھا میں امن قائم کروں گا، بڑی سرکار ہے دلی میں، اس سے ہاتھ ملاؤں گا، مگر اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، وہ اس دنیا سے چلے گئے. تو آج آپ لوگوں کو سمجھنا ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا کام ہم نے کہیں نہیں کیا جتنا راجوری پونچھ میں کیا، مگر اس کے باوجود آپ لوگوں نے نظریں پھیر لی. اور آج بھی ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے ڈیلی ویجز کا بل لایا آپ کو ریگولر کرنے کے لیے، ابھی یہ کہتے ہیں میرا بل ہے، اس کے لیے ہم نے ریزولوشن لایا کہ ایک دفعہ معاف کر دو سارا فیس ایک بار، مگر وہ نہیں لایا. ہم نے بل لایا کہ جو زمین پہ، آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ گجر پہاڑی طبقے کو تنگ کرتے ہیں، زمینوں کے لیے کرتے ہیں نہیں کرتے. ہم نے کہا جو ان کے پاس زمین ہے اس پہ ان کو حق دے دو، ان کے رائٹس دے دو، وہ بل نہیں لائی. ہم نے کہا کہ جو شراب ہے، آپ کو پتا ہے بے روزگار نوجوان ہیں، بیکار ہیں، ڈرگس کرتے ہیں، ڈرگس کے شکار ہوئے، شراب کے شکار ہوئے، وہ بل نہیں لائی. تو جو کام ان کو کرنا تھا اس کے لیے اسٹیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وقت بل پہ عمر صاحب ریزولوشن لانے دیتے اسمبلی میں تو اس کے لیے اسٹیٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے. اس لیے ہر بات کے لیے بہانہ کرنا، یہ آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. تو مجھے بہت عقیدت ہے آپ لوگوں کے ساتھ، شاید اس لیے کہ ہم بابا غلام شاہ پادشاہ کی زیارت ہے، میں آ کے ہمیشہ وہاں رات کو رکی ہوں. اس بار نہیں رک سکی کیونکہ مغل روڈ بند تھا، تو اس لیے ایک دل کا رشتہ آپ کے ساتھ. مگر پچھلی بار آپ نے میرا دل توڑ دیا اور اب توڑ دیا تھا، مگر اب جو حاصل ہوا وہ ہم سب کے لیے ایک داغ بن گیا. پورے ملک میں جو ابھی نیشنل کانفرنس کا رول رہا فاروق صاحب اور عمر صاحب کا وقف بل کو لے کے، وہ پورے ملک میں اس نے ہمارے مسلمانوں کے، کشمیر کے، جموں کشمیر کے مسلمانوں کے ماتھے پہ ایک داغ لگا دیا.